الله يا ربي يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال المولى جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعض المسلمين: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، او كما قال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علاوہ سے فریاد کرنا، مشکلات اور شدائد کے دور کرنے کی فریاد کرنا، کسی خیر اور نفع کے لیے اللہ کے علاوہ سے سوال اور دعا کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ رب العالمین سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6 میں فرماتا ہے: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کو قیامت تک نہیں سن سکتے، قیامت تک قبول نہیں کر سکتے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة، قیامت تک پکارتا رہ جائے، اس کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ کون پکار رہا ہے اس کو بھی نہیں جانتے، کون آیا ہے، کون ہمارے اسٹیچو کے سامنے کھڑا ہے، کون ہماری قبر پہ کھڑا ہے، وہ اس کو بھی نہیں جانتے۔ عظیم آیت ہے۔ گویا جو اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے جلب خیر اور دفع شر کے لیے، حصول نفع اور دفع نقصان کے لیے، رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مشرک ہے، اور مشرک سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اور فرمایا: من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار سن نہیں سکتے۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اولیاء کرام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، کائنات میں تصرف کرتے ہیں، اپنے معتقدین کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جن کو تم پکارتے وہ قیامت تک تمہاری پکار نہیں سن سکتے، نہیں قبول کر سکتے۔ سوال ہے: انتم عالم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تم صحیح بول رہے ہو یا اللہ صحیح بول رہا ہے؟ یقیناً اللہ صحیح بول رہا ہے۔ تم اللہ پر جھوٹ کرتے ہو، اولیاء کرام کی تنقیص کرتے ہو، انبیاء کی تنقیص کرتے ہو، ان کو ان کے مقام سے اوپر اٹھاتے ہو، ایسے مقام پر جس کو اولیاء کرام، انبیاء کرام نے کبھی قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی عبدیت اور غلامی میں ہی ان کی عزت ہے، ان کی نجات ہے، مگر تم نے ان کو ان کے مقام سے اونچا کر دیا، ان کی تنقیص کی اور رب العالمین کی تنقیص کی کہ ایک عاجز مخلوق کو، کمزور کو اللہ رب العالمین علیم قدیر، تمام حاجتوں کے پورے کرنے پر جو ذات قادر ہے اس ذات کے برابر کر دیا۔ اللہ کے حق کو ہضم کر لیا۔ بندگی صرف اللہ کا حق تھی جس کے لیے اس نے بندوں کو پیدا کیا تھا، تم نے اللہ کے علاوہ کے لیے بندگی کو روا رکھا، اس کو پکارتے ہو۔ رب العالمین فرماتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ بعض دفعہ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ قبروں پہ جاتے ہیں، واقعہ بتا رہے ہیں، امر واقع حقیقی، قبروں پہ جاتے ہیں، دعا و سوال کرتے ہیں اپنے اپنے انداز سے۔ آپ جانتے ہیں میں کتنی دور سے آیا ہوں، کتنا پریشان حال ہوں، بہت سے لوگوں کی مرادیں آپ نے پوری کر دی، جھولیاں بھر دی ہیں، بگڑی قسمت سنوار دی ہے، میں بھی آپ کا معتقد روتا دھوتا آیا ہوں آپ کے پاس، ہماری بھی سن لیجئے، ہماری بھی پکار سن لیجئے، وغیرہ وغیرہ۔
جو بھی کچھ کہتے ہیں. اگر اتفاق سے تقدیر نے موافقت کی, اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ ہاں اس کی پریشانی فلاں تاریخ کو دور ہو جائے گی, اور اس سے پہلے شیطان اس کو کسی نامی گرامی مشہور قبر پر لے آنے میں کامیاب ہو گیا, اور تقدیر نے ساتھ دیا, اللہ رب العالمین کا فیصلہ اسی دن کے لیے تھا, ہر کام کا اس کے ہاں وقت مقرر ہے. تو اگر اس کی ضرورت پوری ہو گئی بڑا خوش ہوگا اور کہے گا دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام سنتے نہیں, میں صاحب اولاد نہیں تھا, وہاں گیا دیکھو مجھ کو اولاد مل گئی. اب مشرک کا شرک اور بڑھا, شیطان نے اور گمراہ کیا, اور اپنے ساتھ ساتھ اس نے نہ جانے کتنوں کو گمراہ کیا. چلو بھائی وہاں بگڑی بنتی ہے, اولاد ملتی ہے, میرے خود کا معاملہ ہے, میری خود اپنی زندگی کا تجربہ ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن مزہ تب آتا ہے جب کئی مرتبہ گئے, بہت روئے, بہت گر گڑائے, اور بہت سی درگاہوں کی خاک چھان لی, اور مقدر میں چونکہ نہیں ہے اس لیے نہیں ملا, کیونکہ اللہ کے علاوہ تو کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا, تنکا نہیں دے سکتا. ایک تنکے کا بھی کوئی اللہ کے سوا مالک نہیں ہے, کائنات میں ایک ذرے کے بھی لوگ مالک نہیں ہیں. تب ایسی صورت میں کیا کہیں گے کہ اصل میں جب ہم قبر پہ گئے تو بزرگ قبر میں نہیں تھے, قبر سے غائب تھے. چونکہ دنیا میں گھومتے ہیں نا, تصرف کرتے ہیں, اس لیے جب ہم گئے اور جب ہم نے ان کو پکارا تو اس وقت قبر میں نہیں تھے, وہ اپنی ریت کا حال معلوم کرنے کے لیے قبر سے باہر گئے ہوئے تھے. کہیں گے ہم بہت گنہگار تھے اس لیے انہوں نے ہماری نہیں سنی. دفاع کر رہے ہیں ان بزرگوں کا, الزام اپنے اوپر لے رہے ہیں, لیکن ہاں وہ تو انتریامی ہیں, وہ تو غیب جانتے ہیں, وہ تو مصیبت دور کرتے ہیں, نوازتے ہیں. غلطی ہماری تھی, جس وقت ہم گئے اس وقت نہیں تھے, ہماری بد نصیبی کیا کرو گے. ہم نے ان کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پکارا, ہمارے گناہ اتنے تھے کہ حضرت راضی نہیں ہوئے, اور جتنی قیمتی منت کی چادر چڑھانی تھی ہم نے وہ نہیں کیا. لینے کے وقت ہم نے سوچا چادر 5,000 کی بھی تھی, 50,000 کی بھی تھی, جی میں آیا 50,000 کلو, لیکن پیسہ نظر آیا تو 5,000 ہی کی چادر پر اکتفا کر لیا. اس لیے دیکھو یہ ہماری نیت میں وہی فطور ہو گیا تھا, اس لیے یہاں انہوں نے ہماری حاجت نہیں سنی, نہیں قبول کی. اس طریقے سے اپنے آپ پر ہی الزام دیں گے. لیکن اگر کوئی ضرورت اللہ نے پوری کر دی کسی درگاہ سے واپس ہونے کے بعد تو ان کی باتیں کھل جاتی ہیں, کہا دیکھو تو وہ ضرورت پوری کرتے. یہ شیطانی فلسفہ ہے. رب تعالیٰ کی توحید ضائع ہو جائے پرواہ نہیں, لیکن بزرگوں کی بیجا کرامت اور ان کی ولایت کے جھوٹے قصے اور شرکی عقائد جو ان سے متعلق ہیں ان پر آنچ نہیں آنی چاہیے. لا الہ الا اللہ. رب العالمین فرماتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ, اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے, جو قیامت تک اس کی پکار سن نہیں سکتا, قبول نہیں کر سکتا. وہم عن دعائہم غافلون, اب وہ ان کی پکار سے بھی غافل. اس کو کیا پتا کس کو لوگ پکارتے ہیں دنیا میں؟ ملائکہ کو. ماشاء اللہ ملائکہ کرام اپنی اپنی ڈیوٹیوں میں مشغول ہیں, جن کاموں پہ اللہ نے ان کو لگا رکھا ہے ان ڈیوٹیوں میں مشغول ہیں, وہ آپ کی طرف کیوں توجہ دیں گے؟ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون, اللہ کے آرڈر کو فالو کرتے, رات دن اسی میں لگے ہوئے, نہایت اوبیڈینٹ ہیں. مخالفت, عصیان, نافرمانی تو جانتے بھی نہیں, اپنے کام میں مشغول ہیں. وہ آپ کی طرف کیوں توجہ کریں گے؟ اسی وہ غافل ہیں. کون ہم کو پکار رہا ہے؟ جبریل, میکائیل, اسرافیل اور دوسرے فرشتے جو بھی ہیں, کوئی بھی آپ کی پکار کو نہیں سنتے, نہیں سمجھتے, ان کو اس سے مطلب ہی نہیں, وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اور اسی طریقہ سے انبیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں جو اموات ہیں, اسے وہ نہیں سنتے. یا آپ ایسوں کے سامنے کھڑے ہیں, پیڑ کے سامنے کھڑے ہیں, پہاڑ کے سامنے کھڑے ہیں, دریا کے سامنے کھڑے ہیں, سورج اور چاند کے سامنے کھڑے ہیں, مورتیوں کے سامنے کھڑے ہیں جو جمادات ہیں, جو بے جان ہیں, جن کو احساس نہیں کہ وہ آپ کی سنیں. رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگ جس کو بھی پکارے اللہ کے علاوہ, ارے پکار کو سنتا ہے وہ جو زندہ ہو, وہ جو سامنے ہو. میت پکار نہیں سنتا اور غائب شخص پکار نہیں سنتا. ٹیلی فون کا زمانہ, ٹیلی فون لگاؤ گے تو کہیں سنے گا نا آدمی, لیکن ٹیلی فون ہٹا دو تو 1 میل, آدھے میل سے زیادہ تمہاری آواز نہیں جائے گی. لیکن ہاں ہزاروں میل سے بزرگان دین سن لیتے ہیں, دل کے کھٹکے کو سمجھ لیتے ہیں. اسلام کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے, اللہ کی توحید کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے, ہمارے اور آپ کی ایمان اور عقیدے کی خرابی ہو رہی ہے. اور شیطان ہماری عقلوں سے ایسے کھیل رہا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وہم عن دعائہم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. یہ زبردست جملہ دیکھیں. اور جب لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے, كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ, تو جن بزرگوں کو آپ پکار رہے ہو, جن نبیوں اور جن ولیوں کو اللہ کے مقابلے میں پکار رہے, یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. کہیں گے ہم نے کب کہا تھا ہم کو پکارنے کے لیے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم کب آئے, کیوں آئے, شرک کرنے کے لیے واسطے آئے ہمارے پاس. جو اللہ کا نیک ولی ہوگا اس نے کبھی کسی سے نہیں یہ کہا ہوگا کہ میری قبر پر آنا, مجھ کو پکارنا
اور میں اللہ تعالیٰ سے سفارش تمہاری کر دوں گا، یا مجھ سے ڈائریکٹ مانگ لینا، یہ کوئی شیطان ہی کہے گا اور کہلوائے گا، اللہ کا کوئی ولی نہیں کہہ سکتا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، دشمن ہو جائیں گے۔ آج عقیدت محبت دوستی کرتے ہو، کل یہی بزرگان دین شرک کرنے کے نتیجے میں تم سے دشمن ہو جائیں گے۔ ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں درس سے پہلے سورہ احقاف کی آیت کی روشنی میں عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یہ قیامت تک پکارنے والوں کی پکار قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ نفع نقصان کے مالک ہے ہی نہیں، کائنات میں ایک ذرے کے مالک نہیں، بلکہ وہ اپنے پکارنے والوں سے بھی غافل ہے، کون کدھر آیا، کون پکارا نہیں پکارا وہ جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یا تو وہ اموات ہیں جو سن نہیں سکتے، یا وہ فرشتے ہیں جو اپنی ڈیوٹیوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کام سے مطلب ہے ان کو، دوسروں کی طرف توجہ نہیں کرتے، یا وہ جمادات ہیں بے جان ہیں، اسے ان کو پتہ نہیں ہے۔ وہ کل قیامت کے دن جن سے عقیدت اور محبت ہے آپ کی، اور جن کی شفاعتوں پر ریجھے بیٹھے ہیں کہ جہنم سے نجات دلا دیں گے، ہاتھ پکڑ کے کھینچ لائیں گے، وہ کل قیامت کے دن آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ ای مردود شیطان بھی اپنا دامن جھاڑ دے گا کہ ہمارا کیا قصور، ہم تو گمراہ کرنے کے لیے تھے ہی دنیا میں تمہارے لیے، تم نے ہماری بات کیوں مانی، ہم نے کوئی زور زبردستی تو نہیں کی تھی، تم نے کیوں نہیں قرآن پڑھا، کیوں نہیں حدیث پڑھی، کیوں نہیں دین کی باتیں سمجھی، تمہاری عقل پر خود کا پردہ پڑا ہوا تھا، میرا کام تم کو ضلالت کی طرف بلانا تھا، کوئی زبردستی تو میں نے نہیں کی تھی، تم تو خدا آئے تھے ہماری طرف، تو چلو عذاب کا مزہ چکھو، میں تمہارے کس کام کا، میں بھی اپنے جرم کی سزا بھگت رہا ہوں، تم بھی اپنے جرم کی سزا بھگتو، شیطان بھی دامن جھاڑ کے بھاگے گا۔ اور اللہ کے اولیاء کرام تو انکار کر دیں گے، انبیاء انکار کر دیں گے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ سورہ مریم آیت نمبر 81-82 میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی عبادت کر کے ان سے تقرب اور نزدیکی حاصل کرتے ہیں، دوستی کا رشتہ، عقیدت اور احترام کا رشتہ قائم کرتے ہیں، پیری مریدی کا رشتہ قائم کرتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں تاکہ ان کی عزت بڑھے، دنیا میں بھی عزت بڑھے اور اللہ کے پاس بھی وہ ان کو عزت دلا سکیں۔ کلا سیکفرون بے عبادتہم، ہرگز نہیں، ان قریب یہ سب قیامت کے دن کی عبادتوں کا انکار کرنے والے انکار کر دیں گے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے خلاف ہو جائیں گے، بالکل الٹا معاملہ ہو جائے گا، ریورس، باعث عزت سمجھتے ہو، تمہارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے اور تمہارے خلاف اللہ سے اپیل کریں گے، ان کو سخت سے سخت سزا دے جس نے تیرے حق کو ضائع کیا تھا اور دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنا تھا۔ جن کو لوگ اللہ کے علاوہ متبوع سمجھتے ہیں، مطاع سمجھتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مقابلے میں جن کی پیروی کر رہے ہیں، کسی بڑے عالم نے، کسی امام نے، کسی فقیر نے یہ نہیں کہا کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے میرے پیچھے آؤ، لیکن یہ آپ کرتے ہیں یا کرانے والے کراتے ہیں، اللہ ان کو اچھی سمجھ دے۔ کل جن کی آپ پیروی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آپ سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جن کی پیروی کی جا رہی ہے وہ کل قیامت کے دن اپنے پیروکاروں سے برات کا اظہار کر دیں گے، رشتہ ناتا توڑ لیں گے، ورأوا العذاب، اور جب عذاب کو دیکھیں گے سارے رشتے ناتے کٹ جائیں گے۔ سچ فرمایا اللہ نے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب قیامت کے دن میدان محشر میں جمع ہو گئے تو یہ سارے وہ لوگ جن کی تم پرستش کر رہے ہو تمہارے دشمن ہو گئے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اللہ اس جملے پہ آئیے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ تمہارے کفر کا انکار کر دیں گے، تمہاری عبادت کا انکار کر دیں گے۔ گویا بزرگوں کے پاس جو کچھ آپ کر رہے ہیں، چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، جن کو آپ عقیدت، احترام، محبت کا نام دے رہے ہیں، رب العالمین کہہ رہا ہے کہ عبادت ہے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ، تم جو ہمارے پاس آ کر عبادت کرتے تھے، یعنی بزرگوں کے پاس جو آ کر کے عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت کا، ان کو جو پکار رہے ہو، ان سے جو فریاد کر رہے ہو اور جو ان کے پاس نظر و نیاز چڑھا رہے ہو، رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ ان کی عبادت ہے۔ اب آپ جس نام سے اس کو پکارو، عقیدت، محبت، احترام، کوئی سا بھی نام ڈالو، نام ڈالنے سے، نام دینے سے کوئی حقیقت نہیں بدلتی۔ یہ جو کچھ غیر اللہ کے پجاری غیر اللہ کے سامنے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو غیر اللہ کی عبادت قرار دے رہا ہے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تمہاری عبادت کا انکار کرنے والے ہوں، کافرین۔ اس آیت میں معلوم یہ ہوا کہ اس شخص سے بڑا کوئی گمراہ نہیں جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتا۔
دوسری بات معلوم ہوئی کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ قیامت تک پکار قبول نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، قبول نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات، اس پکارنے کے سبب کل قیامت کے دن وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں اور ان سے قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کو عقیدت، محبت اور احترام کا نام دیتے ہیں، یہ در حقیقت ان بزرگوں کی عبادت ہے۔ اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جن بزرگوں کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے وہ ان کی شرکیہ عبادتوں کا کھلم کھلا قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ تو اب کیا رہ گیا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ دین بھی خراب ہوا، عقیدہ بھی خراب ہوا، کوئی چیز حاصل بھی نہیں ہوئی، قیامت کے دن بڑھ چڑھ کر کے عذاب ہوا، اور جن سے رشتہ ناتا جوڑا تھا اللہ کے مقابلے میں، اللہ کا حق جن کو دیا تھا کہ وہ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، وہ آج ہمارے ضد ہو گئے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بعد صاحب کتاب نے اس باب میں ایک اور آیت ہمارے لیے ذکر کی ہے جو سورہ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین سے کہا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کیا وہ ہستی جو مضطر کی دعاؤں کو سنتی ہے، جو مضطر کی پریشان حال کی دعاؤں کو سنتی ہے، وہ ہستی وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیفوں کو اس سے دور کرتی، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین کا خلیفہ اور حاکم بناتی ہے، وہ ہستی کون ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہے؟ نہیں۔ مشرکین خاموش ہیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مضطر کی دعاؤں کو سن نہیں سکتا، چنانچہ جب مضطر ہوتے، پریشان حال ہوتے، کشتی گرداب بلا ہوتی، آفتوں سے گھرتی، ہلاکت نظر آتی، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، نالو فریاد اللہ سے کرتے، اسی سے روتے گڑ گڑاتے، اپنے بزرگوں کا تو نام بھی بھول جاتے اس وقت۔ اور یہی وجہ تھی فتح مکہ کے دن جب ابن ابی جہل بھاگے، کیونکہ اسلام دشمنی میں انتہا کو تھے پہنچے ہوئے، اور سمندر میں سوار ہوئے حبشہ جانے کے لیے، اور کشتی بھنور میں پھنسی، اور سب نے ایک دوسرے کو کہا کہ اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں آ سکتا، صرف اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو، بھولے سے بھی غیر اللہ کا نام مت لو۔ تو حضرت اکرمہ کے قلب و دماغ پر پڑا ہوا پردہ ہٹ گیا۔ اچھا، جب سمندر میں نجات دینے والا اللہ ہے، خشکی میں بھی نجات دینے والا اللہ ہی ہے۔ اس نے اپنے آپ میں یہ عہد کیا اللہ سے، اپنے دل میں یہ عہد کیا اللہ سے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہم کو نجات دے دی اور ہماری جان بچ گئی، کشتی کنارے لگ گئی، تو میں عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے رسول کے پاس جاؤں گا، ان سے معافی مانگوں گا، ان کا کلمہ پڑھوں گا، اور مجھے امید ہے کہ مجھے بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اور وہ ماشاءاللہ آئے اور مسلمان ہوئے، اور اچھے مسلمان ہوئے، اور اسلام کے خاطر انہوں نے زبردست قربانی کی، بلکہ کوشش یہ کی کہ جتنی ہم نے اسلام کو تکلیف پہنچائی ہے، اہل اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، ہر گناہ کے بدلے میں ہم کوئی ثواب کر لیں، اس کا کفارہ نیکیوں کی شکل میں، جہاد کی شکل میں دے دیں، اور اچھا مسلمان بن کر کے انہوں نے زندگی گزاری رضی اللہ عنہ وارضاہ، جبکہ اس کا باپ ابو جہل اس امت کا فرعون۔ اللہ فرماتا کہ کون ہے اللہ کے سوا جو تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے؟ مضطر کی پریشانی، بے چین تل ملائے ہوئے پریشان انسان، دل ملائے ہوئے انسان کی پریشانی کو اللہ کے سوا کون دور کر سکتا ہے؟ اس کی دعاؤں کو کون سنتا ہے؟ تکلیفوں کو کون دور کرتا ہے؟ اور تمہیں زمین کی حکومت اور بادشاہت کون عطا فرماتا ہے؟ الہ مع اللہ، سورہ نمل کی یہ چند آیات ہیں، آپ ان کو پڑھیے، ایمان افروز آیتیں ہیں، 5-6 آیتیں یہاں پر، جن کا وہ مکہ والے اقرار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، کہ اللہ نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، بارش برساتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ ہمارے لیے باغات ہرے بھرے تر و تازہ پھل کی شکل میں ہمارے لیے روزی مہیا کرتا ہے، جس نے نہریں جاری کی ہیں، اور سمندروں کے درمیان جس نے باریک سا پردہ لگایا ہے میٹھے پانی کا اور کھارے پانی کے درمیان فرق کرنے کے لیے، اور وہ جو خشکی میں اور تاریکیوں میں، سمندر میں اور خشکی میں، تاریکیوں میں ہمیں ہدایت دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ تمام باتوں کا اقرار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ربوبیت کے اقرار کو، اپنی ربوبیت کا جو مکے والے اقرار کرتے تھے، اس کو پیش کر کے اللہ نے الوہیت کی زبردست دلیل قائم کی ہے کہ یہ سب اللہ کرتا ہے، اور تم سب مانتے ہو یہ صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ جیسے یہاں بھی سوال ہے، چیلنج ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو اس طرح کی کوئی باتیں کرتا ہو، تکلیف دور کرتا ہو، زمین کا خلیفہ بناتا ہو، تمہیں مصیبت سے نجات دیتا ہو؟ الہ مع اللہ۔ مکے والے خاموش ہیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کرتا۔ ان کے شرک کی نوعیت صرف تھی کہ بزرگان ہم سے راضی ہوں اور اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں۔ تو اللہ نے فرمایا الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یعنی تم کو نصیحت پکڑنا چاہیے۔ جب یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، پریشانی کو اللہ ہی دور کرتا ہے، تو بندگی کا مستحق بھی صرف
اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ 4 آیتیں اس باب کے اندر مؤلف نے پیش کی ہیں، جن سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ توحید کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی دعا اور طلب، اپنا نالہ و فریاد صرف اور صرف اللہ سے کرے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی پریشانی کو دور کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی خیر سے نوازنے والا نہیں۔ جن کو آپ اللہ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، وہ خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کا کیا بھلا کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو مزید آئے گی۔ اب یہاں جو ایک حدیث صاحب کتاب نے استغاثہ اور دعا لغیر اللہ کے شرک ہونے پر جو ذکر کی ہے، وہ حدیث طبرانی کی ہے۔ طبرانی نے اوسط میں ایک روایت ذکر کی ہے، غالباً وہ حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ہے، کہ ایک منافق تھا مدینے میں جو مسلمانوں کو بہت ستاتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا۔ نام ذکر نہیں ہے، اور اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس حدیث کی سند میں اہل علم نے کلام کیا ہے، کیونکہ اس حدیث کی سند میں جیسا کہ علامہ حیثمی نے کہا کہ رجال تو صحیح ہیں، صحیح کے رجال ہیں، لیکن اس میں ایک راوی ابن لہیہ ہے، وہ ضعیف راوی ہے، اور اس سے روایت کرنے والے زید بن حباب ہے، اور ان کی روایت ابن لہیہ سے ضعیف ہوتی ہے، لہذا حدیث سندن ضعیف ہے۔ لیکن الحمدللہ جو موضوع ہے کہ اللہ کے علاوہ سے فریاد کرنا، اللہ کے علاوہ سے دعا کرنا، یہ شرک ہے، صاحب کتاب نے 4 آیتوں سے دعا کو ثابت کیا ہے۔ یہ حدیث جس کی سند میں اہل علم نے کلام کیا ہے یا ضعیف ہے، یہ اس کو انہوں نے تائید کے طور پر ثانوی درجے میں، سیکنڈری اسٹیج میں اس حدیث کو پیش کیا ہے، صرف مدعا کو بتانے کے لیے، ورنہ مدعا تو الحمدللہ آیتوں سے ثابت ہے، صرف تائید کے لیے اس حدیث کو لائے ہیں۔ بہرحال ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ ایک منافق تھا جو تکلیف دیتا تھا، وہ منافق کون تھا اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن غالب گمان اہل علم کا یہ ہے، احتمال یہ ہے کہ وہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، جو اکثر مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا، ان کی عزت و آبرو پر ہمیشہ حملے کرتا تھا اور ان کو چڑھایا کرتا تھا۔ تو غالباً یہ شخص وہی تھا، اور وہ پریشان کرتا تھا، مسلمانوں کو برا بھلا کرتا تھا، اذیت مختلف طریقے سے قول و فعل سے تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ قوموا بنا، چلو ہم لوگ چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب یہ جانے والے یا تو ایک آدمی رہے ہوں گے یا کئی آدمی رہے ہوں گے، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ کہا کہ نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا المنافق، اس منافق کے شر سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں گے کہ آپ ہم کو اس منافق کے شر سے بچائیے۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ اس حدیث پر جاری رہے گا۔ ہم اسی پر اس مجلس کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے اور آپ کے لیے شرک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔